ابن زیاد کے حکم سے سروں کو نیزوں پر چڑھایا گیا اور کوفے کے گلی کوچوں میں پھرایا گیا، اور ساتھ وہ مخدرات و عظمت و طہارت بھی تھیں جن کے دوپٹوں کو بھی کبھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا، اور اب وہ اونٹوں پر بٹھا کر کوفے کے گلی کوچوں میں پھرائی جا رہی تھی۔ جب ان کو کوفے میں پھرایا جا رہا تھا تو اہل کوفہ، جنہوں نے چٹھیاں لکھ کر بلایا تھا، جنہوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اپنے آپ کو محبان علی کہتے تھے، محبان اہل بیت کہتے تھے، اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے، تو ان کوفے والوں نے جب سروں کو نیزوں پر اور اہل بیت نبوت کے بقیہ افرادوں کو اونٹوں پر پھرایا جاتا ہوا دیکھا تو وہ اپنے مکانوں کی چھتوں پر اور اپنے کمروں میں کھڑے ہو کر روتے اور چلاتے۔ جب حضرت سیدہ زینب نے ان کا رونا اور چلانا سنا تو آپ سے نہ رہا گیا اور آپ نے اپنی سواری کو کھڑا کر کے کہا، اے کوفے والوں، آج تم رو رو کر دکھاتے ہو، یہ بتاؤ کہ امام پاک کو چٹھیاں لکھ کر بلانے والا کون تھا، اور جب حضرت مسلم کو امام حسین نے نائب بنا کر بھیجا تو ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والا کون تھا، اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر جان مال قربان کرنے کا یقین دلانے والا کون تھا؟ تمہیں نے ان کو چٹھیاں لکھ کر بلایا اور پھر بے وفائی کی اور ان کو ان ظالموں کے حوالے کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نبی کا نواسہ بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور آج تم رو رو کر دکھاتے ہو تو کیا جو تمہاری پیشانیوں پر اہل بیت کے بے گناہ خون کے دھبے لگ چکے ہیں وہ مٹ جائیں گے؟ تم قیامت تک بھی روتے رہو تو تمہاری پیشانیوں سے یہ سیاہی نہیں مٹ سکتی، اور میں بددعا کرتی ہوں کہ قیامت تک تم اسی طرح روتے پیٹتے رہو۔ حضرت سیدہ زینب یہ فرما کر آگے نکل گئی۔ الغرض کے 3 روز تک سروں کو نیزوں پر گلی کوچوں میں پھرایا گیا، اور 3 روز کے بعد ابن زیاد نے یہ حکم دیا کہ ان سروں کو اور ان بقیہ افرادوں کو یزید کے پاس دمشق میں پہنچایا جائے۔ چنانچہ سروں کو اسی طرح نیزوں پر رکھ لیا گیا اور بقیہ افراد کو اونٹوں پر بٹھا لیا گیا، اور اب یہ قافلہ کوفہ سے دمشق کی جانب چلا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر راستے میں کوئی گاؤں یا شہر آئے تو راستے میں تشہیر کرتے ہوئے جانا، چرچا کرتے ہوئے جانا، تاکہ یزید کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکے۔ اب یہ لوگ دمشق کی جانب نکلے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک عیسائیوں کا کنیسہ آیا۔ جس وقت یہ قافلہ اس کنیسے کی جانب بڑھا تو اس کنیسے کا جو راہب تھا وہ باہر نکل کر آیا اور اس نے آتے ہوئے قافلے کو دیکھا۔ جب وہ قافلے والے بالکل اس کے قریب پہنچے تو اس نے کہا، ٹھہرو، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور یہ سر کس کے ہیں، اور یہ عورتیں کون ہیں، معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے سارے حالات اس راہب کو بتائے۔ جب اس کو بتایا تو راہب نے کہا کہ تم تھکے ہوئے ہوگے، تم لوگ رات یہاں گزار لو، اور یہ جو سر امام حسین کا ہے یہ مجھے دے دو، اور یہ جو پاک بیبیاں ہیں ان کی خدمت کا بھی مجھے موقع دو۔ انہوں نے کہا، ہم رات یہاں نہیں گزار سکتے، ہمارے اوپر حکومت کی بہت ذمہ داریاں ہیں، ہمیں یہ سر دمشق میں یزید کے پاس لے کے جانا ہے۔ تو راہب نے کہا کہ تم رات یہاں نہیں گزارو گے تو 2 میل آگے گزارو گے، اس سے بہتر ہے تو رات یہاں گزار لو، یہاں تمہیں کھانا پانی سب ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم رات یہاں گزار لیں گے، لیکن تمہیں سر نہیں دے سکتے۔ تو راہب نے کہا، سنو، میرے پاس پیسے ہیں، وہ لے لو اور مجھے 1 رات کے لیے سر دے دو، میں وعدہ کرتا ہوں اگلے دن تمہیں سر واپس کر دوں گا۔ انہوں نے پوچھا، کتنے پیسے ہیں؟ تو راہب نے کہا، میری زندگی بھر کی کمائی 80,000 درہم ہے، مجھ سے وہ سارے لے لو اور سر مجھے دے دو۔ ان یزیدیوں نے خیال کیا کہ پتہ نہیں یزید ہمیں کوئی انعام دے گا یا نہیں دے گا، تو ان 80,000 درہم کو کیوں چھوڑیں۔ 80,000 کا لفظ سن کر سر دینے کے لیے راضی ہو گئے۔ 1 رات کے لیے سر دے دیا۔ راہب نے اپنے گرجے کے اندر ایک صاف ستھرا کمرہ، مخدرات و عظمت و طہارت کو پیش کیا کہ آپ لوگ یہاں رات گزاریں۔ راہب نے اپنے خداموں کو اس چیز کی ڈیوٹی لگا دی کہ ان پاک بیویوں کی خدمتیں کرو اور ان کو کسی چیز کی تکلیف نہیں ہونے دو۔ اہل بیت نبوت کی پاک بیویوں نے راہب سے پوچھا کہ آپ کو ہمارے آنے کا کیسے پتہ چلا؟ راہب نے کہا، میں اپنے گرجے کے اندر تھا اور آپ کا قافلہ میرے گرجے سے 1 فرلانگ ہی دور تھا، تو اچانک میرے گرجے کے در و دیوار رونے لگ گئے۔ میری زندگی میں یہ پہلا اتفاق تھا کہ در و دیوار سے رونے کی آوازیں آئی تھیں، تو میں نے سوچا کہ باہر نکل کے دیکھوں کہ ایسا کیا واقعہ پیش آ گیا ہے کہ شجر و حجر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو میں نے جب حالات سنے تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ بڑا ظلم ہوا ہے اور نبی کے نواسے کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے، اس لیے در و دیوار رو رہی ہیں۔ راحت نے ان سب کو صبر کی تلقین کی اور کہا، اس طرح کی مصیبتیں پہلے بھی آئی ہیں اور آیا کرتی ہیں اور وہ صبر استقلال کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پاک بیویوں نے راحت کو دعائیں دی۔ راحت امام پاک کا سر لے کر کمرے میں چلا گیا اور سر انور پر جتنے بھی خون کے دھبے تھے ان سب کو دور کیا۔ اس کے پاس جتنا بھی عطر تھا وہ سب امام علی مقام کی زلفوں اور ان کے سر انور پر لگا دیا۔ جتنی اس کے پاس خوشبو تھی وہ ساری لگا دی اور ایک ریشمی کپڑا سی اونچی جگہ پر رکھا اور امام علی مقام کا سر انور اس کے اوپر رکھ دیا اور ساری رات ادب سے کھڑا رہا اور روتا رہا۔ امام پاک کے سر انور کی تعظیم کری اور ادب کیا، اور صبح کے وقت اللہ کی رحمت کا جلوہ دیکھیں کہ فجر کے وقت امام پاک کے سر انور کی تعظیم کرنے کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے دولت ایمان سے سرفراز کر دیا اور فجر کے وقت اس کی زبان سے بے اختیار کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ صبح کے وقت یہ لوگ یہاں سے چلے 80,000 درہم لے کر۔ یہ لوگ جو ہی
ہی تھوڑا آگے بڑھے تو ان یزیدیوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں باندھ لینا چاہیے کہ اگر یزید کو پتہ چل گیا تو وہ سارے کے سارے خود ہی رکھ لے گا۔ جو ہی انہوں نے بوریوں کے منہ کھول کر ان کو پلٹا تو دیکھا وہ سارے کے سارے درہم کنکریاں بن چکے تھے اور ہر کنکری کے اوپر قرآن پاک کی 2 آیتیں لکھی ہوئی تھیں۔ ہم تھوڑا مختصر کر کے صرف آپ کو ان آیتوں کا ترجمہ بتائیں گے۔ ایک طرف یہ لکھا ہوا تھا ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ لیٹتے ہیں، اور دوسری طرف یہ لکھا ہوا تھا کہ ظالموں کے کردار سے اللہ کو بے خبر نہ سمجھو، اللہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں۔ دنیا کی خاطر دین کو چھوڑا لیکن دنیا بھی ہاتھ نہ آئی، لیکن اگر کوئی شخص دنیا کو چھوڑ کر دین کے پیچھے بھاگے تو دنیا اس کے خود پیچھے بھاگتی ہے۔ یہ لوگ یزید کے پاس دمشق میں پہنچے اور ساری کارروائی پیش کری تو یزید نے کہا کہ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، ابن زیاد نے زیادتی کی ہے، ابن زیاد نے بہت ظلم کیا ہے، میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو اس طرح بڑی بے دردی سے شہید کر دیا جائے، میرا تو مقصد یہ تھا کہ زیر حراست لے لیا جائے اور نظر بند کر لیا جائے تاکہ یہ لوگ ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکیں۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یزید نے یہ بھی کہا ابن زیاد پر لعنت ہو اور اللہ حسین پر رحم کرے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو کچھ بھی ہوا وہ سب یزید کے کرنے اور کرانے سے ہی ہوا۔ یزید نے ہی ابن زیاد کو سارے اختیارات دیے تھے اور یزید نے اس طرح کی کلمات اس لیے کہے تھے کہ سارے کے سارے لوگ مجھ سے مترفر نہ ہو جائیں اور میرے خلاف نہ ہو جائیں۔ یزید نے یہ حکم دیا کہ رات کو دارالعمارت کے دروازے پر ان سروں کو لٹکا دیا جائے اور صبح کو دمشق کے گلی کوچوں میں پھرایا جائے۔ چنانچہ وہ سر دمشق کے گلی کوچوں میں پھرائے گئے۔ حضرت منہال بن عمر بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب امام علی مقام کا سر نیزے کی نوک پر رکھ کر دمشق کے گلی کوچوں میں پھرایا جا رہا تھا تو جلوس کے آگے آگے ایک شخص تھا جو قرآن پاک پڑھ رہا تھا، اور قرآن پاک پڑھتے پڑھتے جب وہ اس آیت پر پہنچا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھی۔ جو ہی اس پڑھنے والے نے یہ آیت پڑھی، امام پاک کا سر انور جس کو جسم سے جدا ہوئے ہوئے بھی 1 ہفتہ گزر گیا تھا، اس سر انور سے آواز آئی اے قرآن پڑھنے والے، بے شک اصحاب کہف کا قصہ عجیب تھا لیکن میرا قصہ، میرا سر اس طرح نیزے پر چڑھائے جانا اصحاب کہف کے قصے سے بھی عجیب تر ہے۔ اس کے بعد یزید نے حضرت نعمان بن بشیر کو بلایا جو نبی کریم کے ایک صحابی ہیں، ابن زیاد کے کوفے کے گورنر بننے سے پہلے یہی کوفے کے گورنر تھے۔ ان کو بلایا اور کہا کہ اپنے ساتھ 30 آدمی لے لو اور سواریاں لے لو اور اہل بیت نبوت کے بقیہ افراد کو سواریوں پر بٹھا کر ان کو مدینے میں پہنچاؤ۔ حضرت نعمان بن بشیر نے اس خدمت کو قبول کیا اور اپنے لیے سعادت سمجھا اور 30 آدمی لے کر وہ جناب والا روانہ ہو گئے۔ سیدہ زینب نے کہا کہ نعمان ہم جاتے ہوئے کربلا کے راستے سے جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارے عزیزوں کے جسم اسی طرح بے گور کفن پڑے ہوئے ہیں یا انہیں کسی نے دفن کر دیا ہے، اور اگر اسی طرح بے گور کفن پڑے ہوئے ہوں گے تو ہم پہلے انہیں دفن کریں گے اور پھر مدینے کی جانب چلیں گے۔ حضرت نعمان نے مان لیا اور کربلا چلے۔ جب حضرت سیدہ زینب نے اس میدان کو دیکھا جہاں ان کا بھرا ہوا گھر لٹ گیا تھا تو پھر دیکھتے ہی بے ساختہ ان کی چیخیں نکل گئیں اور زار و قطار رونے لگ گئیں اور اپنی آنکھوں دیکھی اپنے بقیہ افرادوں کو بتاتی یہاں علی اکبر تھے اور یہاں علی اصغر تھے، یہاں ان بے دینوں نے میرے بھائی حسین کو گرایا اور یہاں ان بے دینوں نے میرے بھائی عباس کو شہید کیا، یہاں چمن زہرا کے جنتی پھول کھلے ہوئے تھے۔ جب وہ اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہی تھیں تو وہ سب لوگ ہی زار و قطار رونے لگ گئے، لیکن کربلا کے پاس یہ گاؤں تھا جس کا نام تھا امریہ، وہاں کے لوگ اس واقعے کو سن کر آئے تھے اور انہوں نے کربلا کے تمام شہداء کو دفن کر دیا تھا۔ مدینے سے بھی ایک جماعت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری تھے ان کی قیادت میں کربلا میں پہنچ گئی تھی۔ مدینہ منورہ کی وہ جماعت اور قریہ امریہ یہ سب وہاں پہنچ چکے تھے جب یہ قافلہ دمشق سے وہاں پہنچا۔ یہ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور کھانے کے لیے انہوں نے حلیم پکایا تھا۔ یہ جو محرم کی راتوں میں حلیم پکایا جاتا ہے یہ ان لوگوں کی یادگار ہے۔ یہ لوگ ایک رات وہاں رکے اور پھر مدینہ منورہ کی جانب نکل گئے۔ مدینے میں ان کے آنے کی خبریں پہلے ہی پہنچ چکی تھیں۔ امام علی مقام کی بڑی بیٹی حضرت فاطمہ سورہ مدینہ منورہ میں موجود تھیں اور ان کا نکاح حضرت امام حسین کے فرزند حضرت حسن مثنیٰ سے ہو چکا تھا اور وہ صاحب اولاد تھیں، اور حضرت امام حسین کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ بھی مدینے میں موجود تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی بیٹیاں اور بہنیں بھی مدینے میں تھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ حضرت ام سلمہ بھی مدینے میں موجود تھیں۔ تو یہ اہل بیت نبوت کے چند افراد اور مدینے کی سب بیویاں اور مرد اس قافلے کے استقبال کے لیے مدینے سے باہر نکلے، اور ادھر سے یہ لٹا ہوا قافلہ آ رہا تھا۔ جب حضرت فاطمہ سورہ نے اس لٹے ہوئے قافلے کو آتے ہوئے دیکھا تو باوجود صبر و ضبط کے زار و قطار رونے لگ گئیں، اور جب یہ قافلہ قریب پہنچا تو حضرت فاطمہ سورہ نے اپنی پھپھو سے پوچھا کہ پھپھو تم میرے ابا جان کو کہاں چھوڑ کر آ گئی ہو؟ میرے بھائی علی اکبر اور علی اصغر اور قاسم کہاں ہیں؟ میرے چچا عباس
الفاظ کہاں ہیں؟ چمن زہرا کا وہ لہلہاتا ہوا باغ کس مقام پر اجڑ گیا ہے؟ ظالموں نے کس مقام پر چمن زہرا کے جنتی پھولوں کو کاٹ کاٹ کر خاک و خون میں نہلا دیا ہے؟ سب ایک دوسرے سے مل کر زاروں قطار رونے لگ گئے۔ عورتوں کا یہ حال تھا کہ جب ایک دوسری سے مل کر روتے روتے بے ہوش ہو جاتی، لوگ صبر کی تلقین کرتے۔ آخر یہ لوگ پھر وہاں سے مدینے شہر کی طرف چلے۔ وہ حضرت سجاد بیمار عابد امام زین العابدین جو زخموں سے اور صدموں سے چور چور تھے، سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے مبارک پر گئے۔ سلام کے الفاظ منہ سے نکلنے تھے کہ آنسوؤں کے دھارے بہہ نکلے۔ امام زین العابدین نے کربلا کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا تو کربلا کا واقعہ سننے کے بعد مدینے کے در و دیوار رونے لگ گئے۔ سرکار دو عالم کا روضہ مبارک ہلنے لگ گیا اور سرکار فرما رہے تھے، زین العابدین تم مجھے کیا بتاتے ہو؟ میں نے تو خود سارا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مدینہ منورہ کے لوگوں نے کہا، زین العابدین یہ حالات اور واقعات ہم سے سنے نہیں جاتے، جو ہوا اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، صبر کرو۔ حضرت ام سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں، یا تو مدینہ منورہ میں اس دن قیامت قائم ہوئی جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، اور یا تو اس دن جس دن امام زین العابدین کربلا سے مدینے تشریف لائے۔ یا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت غیب سے رونے کی آوازیں آئیں، یا امام علی مقام کی وفات کے وقت غیب سے رونے کی آوازیں آئیں، اور یہ لوگ روزہ رسول پر حاضری دے کر اپنے اپنے گھروں میں پہنچے اور صبر و شکر سے رہنے لگ گئے۔ امام زین العابدین کی یہ حالت تھی کہ جب بھی وہ پانی کو دیکھتے زاروں قطار رونے لگ جاتے اور فرماتے کہ یہی وہ پانی تھا جس کو علی اصغر ترس گیا تھا، اور یہی وہ پانی تھا جس کو آل رسول پر بند کر دیا گیا تھا۔ اور جب بھی ان کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے وہ ایک دو لقمے لیتے اور پھر فرماتے کہ اس کو اٹھا لو، میرا دل نہیں چاہتا۔ گوشہ نشین رہتے، عام لوگوں سے نہیں ملتے تھے، اور جب تک زندہ رہے تب تک ہنستے نہیں تھے۔ ایک دن ان کے بیٹے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ان سے پوچھا، ابا جان کیا بات ہے؟ میں نے کبھی آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا، بیٹا جو میری نگاہوں نے کربلا میں دیکھا ہے، اگر تم بھی دیکھ لیتے تو تمہیں بھی کبھی زندگی میں ہنسی نہیں آتی۔ ماں نے لکھا ہے کہ 5 ہستیاں زندگی میں بہت روئی ہیں۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلنے کے بعد بہت روئے ہیں، اور دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے خوف سے بہت روئے ہیں، اور وہ اتنا روئے ہیں کہ آنسو بہتے بہتے ان کے رخسارے گل گئی تھی اور داڑھیں باہر نظر آنے لگ گئی تھیں۔ تیسرے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں بہت روئے ہیں، اور چوتھے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت روئی ہیں، اور پانچویں حضرت امام زین العابدین کربلا کے واقعے کے بعد بہت روئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امامین کے قصے کو ہمارے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جگر گوشہ بطول شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آل و اولاد اور تمام شہداء کے صدقے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے رنج و غم کو دور فرمائے، ہماری ہر جائز حاجت، ہر جائز مراد کو قبول و منظور فرمائے اپنی بارگاہ الہی کے اندر۔ اگر ہم سے اس امامین کے تذکرے کے اندر کوئی زیر زبر پیش کی کمی ہو گئی ہو، یا ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔